الحمد لله العزيز القهار والصلاة والسلام على النبي المختار وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حامين کتاب انزلناه مبارک ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا واصحاب سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بلند آواز سے درود و سلام پڑھ لیجیے اور یہ ایک علمی بات آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں۔ یہ جو سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 56 ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یعنی کہ اللہ خود بھی نبی علیہ السلام کی ذات پر درود و سلام کرتا ہے، فرشتوں کو بھی شامل کیا اور ایمان والوں کو بھی شامل کیا۔ اس آیت کا نزول بھی اسی ماہ شعبان میں ہوا تھا، لہذا یہ درود و سلام کے نزول والی جو آیت ہے، امام ابن حجر عسقلانی نے مواہب البطونیہ کی دوسری جلد صفحہ نمبر 231 پر لکھا کہ شان نزول یہ درود والی آیت اسی شعبان المعظم میں اتری تھی، اس لیے اس کی بھی نسبت ہے تو ساتھ پڑھیے صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ جل جلالہ وعظم نوالہ وأعظم شانہ وأتم برہانہ کی حمد و ثنا حضور سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز سامعین و ناظرین اور بالخصوص حضرت علامہ مولانا پروفیسر مبشر صاحب اور حضرت قبلہ مولانا قاری ریاست صاحب اور خطیب جامع مسجد حاضرہ مولانا قاری غلام رسول صاحب، قاری توقیر صاحب اور دیگر حاضرین و سامعین، وقت نہیں ہے، صرف 15 منٹ مجھے دیے گئے اور میں نے دوسری جگہ بھی جا کر لیاقت باغ ایک اور مسجد میں جا کے خطاب کرنا ہے، تو اس لیے قبلہ خصوصی کرم فرمائیں گے، ان کا خصوصی خطاب آپ سنیں گے۔ چند باتیں صرف اس شعبان المعظم کے حوالے سے، آج اتنا وقت نہیں ہے میرے پاس کہ جس میں آپ کے سامنے عبارتیں پڑھوں اور آیتیں پڑھوں، اس لیے آج میں صرف مفہوم بیان کر کے چند دلائل کے ساتھ اس شعبان المعظم کا مقام اور اس کی عظمت اور بالخصوص اس میں اعمال کیا کیے جائیں اور میرے نبی نے کیا اعمال کیے، تو اس حوالے سے جو ایک اصلاحی طور پر آپ کے سامنے یہ ٹاپک بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ اللہ رب العزت مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، بخاری شریف کے اندر اور مسلم شریف کے اندر متفق علیہ حدیث ہے، بخاری کی حدیث نمبر 1969، اسی طرح مسلم شریف کے اندر 2721، مسلم کے اندر متفق علیہ بخاری اور مسلم کے اندر حدیث موجود ہے۔ سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کثیرہ فرماتی ہے، رمضان المبارک کے بعد سب سے زیادہ جس مہینے میں حضور روزے رکھا کرتے تھے وہ شعبان المعظم کا یہ مہینہ ہوا کرتا۔ اس سے یہ پتا چلا کہ اس ماہ مقدس میں میرے نبی کثرت کے ساتھ پورے مہینے میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ اب یہ جو بخاری اور مسلم کی روایت آپ کے سامنے بیان کی، اس میں یہ ہے کہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ کثرت کے ساتھ جس میں روزے رکھا کرتے تھے وہ شعبان کا مہینہ ہوتا تھا، لیکن ابھی مسلم شریف کے اندر حدیث نمبر 2721 میں حضرت عائشہ صدیقہ یہاں تک بتاتی ہے کہ میرے نبی پہلے دن سے لے کر 30 دن تک پورا ماہ شعبان روزہ رکھا کرتے تھے۔ یہ مسلم کے اندر روایت آئی۔ آئیے آگے چلیے، میرے نبی علیہ السلام کی زوجہ محترمہ یہی سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کثیرہ فرماتی ہے کہ پیریڈ کی وجہ
وہ قضا نہ کر سکتی تھی، لیکن جب ماہ شعبان المعظم کا مہینہ آتا تھا تو حضور جیسے روزے رکھتے تھے، میں ساتھ ان کے مل کر میں بھی روزے رکھ لیا کرتی تھی۔ وہ فرضی روزوں کی قضا اس ماہ مقدس میں کرتی تھی۔ اس حدیث میں ایک لفظ آپ نے سمجھنا ہے، فرماتی ہے حضور کی مشغولیت کی وجہ سے، حضور کی مشغولیت کی وجہ سے 11 مہینے میں روزے نہیں رکھتی تھی۔ کیوں؟ اب مشغولیت اپنی بتائے کہ میری مشغولیت کی وجہ سے، میں اپنی مشغولیت کی وجہ سے روزے نہیں، لیکن کیا کہہ رہے ہیں میرے شوہر جناب محمد رسول اللہ، ان کی مشغولیت کی وجہ سے میں روزے نہیں رکھ سکتی تھی۔ اس سے یہ پتا چلا یہ تو فرضی روزے تھے، لیکن اس حدیث میں محدثین نے نقل کیا، جیسے کہ بخاری شریف کے اندر حدیث نمبر 5195، مسلم کے اندر 2370، متفق علیہ حدیث ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کوئی عورت خاوند کی اجازت کے بغیر روزہ رکھ نہیں سکتی۔ کون سا روزہ؟ نفلی۔ تو یہاں جو متفق علیہ حدیث ہے، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے رمضان میں جو فرضی روزے مجھ سے چھوٹ جاتے ان کی قضا حضور کی مشغولیت کی وجہ سے میں پورے 11 مہینے نہ کر پاتی۔ ہاں جب شعبان کا مہینہ آتا حضور بھی روزے رکھتے، میں بھی روزے رکھ لیتی۔ اس کے یہ پتا چلا کہ نفلی روزے جو ہیں وہ شوہر کی اجازت کے بغیر عورت نہیں رکھ سکتی۔ کیوں؟ اس شوہر کا مقام میرے نبی نے بیان فرمایا، اللہ کے بعد اگر کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو اللہ رب العزت بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے ہسبینڈ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن اللہ کے سوا کسی کو سجدہ اور نہ ہمارے اہل سنت والجماعت کے مذہب کے اندر یہ چیز جائز ہے کہ ہم غیر اللہ کے آگے سجدہ کرنا جائز سمجھتے ہیں۔ آگے چلیے، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ٹاپک کی طرف اس ماہ مقدس کی عظمت سمجھیے۔ اب شعبان کا یہ مقدس مہینہ جس کے اندر پورے مہینے میرے نبی نے روزے رکھے ہیں، پورا مہینہ میرے نبی نے روزے رکھے، لیکن یاد رکھیے اس کی عظمت کیا ہے، اس کی غرض و غایت کیا ہے، کیوں رکھے میرے نبی نے اس ماہ میں روزے؟ تو سنیے، نسائی شریف کے اندر 2359 اور اس طرح مشکات شریف کے اندر 1305، یہ انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق میں نے آپ کے سامنے آپ جا کر دیکھیے، جن میں میں ریفرنس پیش کر رہا ہوں۔ یہ دو کتابوں کے اندر حدیث پاک موجود ہے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ذالک شہر یغفر الناس عن بین رجب و رمضان وهو شهر ترفع فیہ الاعمال۔ میرے نبی نے فرمایا کہ فاحب ان یغفر عملی وانا صائم۔ یہ حدیث نسائی شریف کے اندر موجود ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ مقدس مہینہ ہے شعبان کا، لوگ اس کی عظمت سے واقف ہیں، لوگ اس کی عظمت سے واقف ہیں۔ تو پتہ یہ چلا میرے نبی نے پہلے بتا دیا تھا کہ اس کی عظمت کو کوئی سمجھے گا کوئی نہیں سمجھے گا، اسی لیے میرے نبی نے بتا دیا تھا کہ لوگ اس کی عظمت سے غافل ہیں۔ اشارہ آج کے دور میں تھا، آج لوگ کہتے ہیں شعبان میں عبادت اور ریاضت کیوں کرتے ہو؟ بالخصوص شعبان کی نصف پندرہویں رات کے بارے میں جو کہا ہوگا وہ بھی آگے جا کر میں انشاءاللہ ریفرنس پیش کروں گا اگر وقت ہوا، کیونکہ میرے پاس ٹوٹل 5 منٹ رہ چکے ہیں۔ تو سن لیجیے، میرے نبی نے یہاں غرض و غایت بیان کی کہ اس میں میں روزے کیوں رکھتا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا لوگ اس کی عظمت سے غافل ہیں، یہ وہ عظمت والا مہینہ ہے کہ اللہ پاک نے اس مہینے کو متوسط درجے میں رکھا۔ کیسے متوسط رکھا؟ کہا بین رجب و رمضان، رمضان بھی عظمت والا مہینہ ہے، رجب یہ بھی اللہ کی بارگاہ میں عزت والا مہینہ ہے۔ دو عظمت والوں جو مہینے تھے، شہر تھے، ان کے درمیان رکھ کر اللہ رب العزت نے شعبان المعظم کو عظیم مقام عطا فرما دیا۔ اور میرے نبی نے فرمایا اس میں ہوتا کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا وَهُوَ شَهْرٌ تَرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ، یہ وہ مقدس مہینہ ہے۔ پورے مہینے کی عظمت میرے نبی نے اس جملے کے اندر بیان کی۔ اس مہینے میں اعمال رب کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ کیا پیش ہوتے ہیں؟ اعمال۔
اب مجھے بتائیں، برے اعمال کیے جائیں تب بھی پیش ہوں گے، اچھے اعمال کیے جائیں تب بھی پیش ہوں گے. اب آپ خود بتاؤ، اچھے اعمال کرنا چاہتے ہو یا برے؟ تو اچھے کرو گے تو رزلٹ بھی اچھا ہوگا، برے کرو گے تو رزلٹ بھی برا ہوگا. تو یہاں میرے نبی نے فرمایا اس لیے اس مہینے میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اعمال پیش ہوتے ہیں. اب یہاں پر میں نقطہ سمجھاؤں گا، لیکن آگے میرے نبی فرماتے ہیں میرے نبی نے فرمایا فَأَحِبُّ أَن يَنفَعُوا وَأَنَا صَائِمٌ عَمَلٌ وَأَنَا صَائِمٌ. میرے نبی فرماتے ہیں میں بھی یہ چاہتا ہوں جب میرا عمل رب کی بارگاہ میں پیش کیا جائے تو میں روزے کی حالت میں ہوں، میرا شمار بھی روزے داروں میں لکھا جائے، اس لیے میں اس میں روزے رکھتا ہوں. تو میرے نبی نے نیک عمل کر کے بتایا یہ مہینہ نیک عمل کرنے والا مہینہ ہے. جب بھی تم نیک عمل کرو گے تمہارا اس پورے مہینے کے اندر عمل رب کی بارگاہ میں پیش کیا جائے. اب یاد رکھیے پورے سال کے اندر 11 مہینوں کے اعمال اس پورے مہینے کے اندر رب کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں. پورے مہینے کے اندر 11 مہینوں کے اعمال. لیکن آگے دیکھیے اگلی روایت سمجھ لیجیے، پورے سال کے اعمال اس شعبان میں پیش ہوتے ہیں. لیکن اگلی روایت جو متفق علیہ بخاری کے اندر موجود ہے اس میں تو میرے نبی نے یہاں تک بتایا کہ اعمال تو مہینوں میں نہیں دنوں میں بھی پیش ہوتے ہیں. اعمال تو ہفتے میں بھی پیش ہوتے ہیں. ہر ہفتے میں تمہارا جتنا پروسیس عمل کا ہوتا ہے وہ رب کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے. اب ہم نے چیک کرنا ہے ہفتے کے اندر وہ کون سے دن ہے جن میں اعمال رب کی بارگاہ میں. وہ تو متفق علیہ حدیث پیش کر دی جس میں آیا کہ شعبان میں پورے مہینے میں اعمال رب کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں. تو آئیے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اب پورے 11 مہینوں کے اعمال اعتبار میں شعبان میں پیش ہوتے ہیں، بتائیے وہ کون سے دن ہیں جن دنوں میں رب کی بارگاہ میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں؟ وہ کون سے دن ہیں؟ وہ تو مہینہ تھا. اب دن سمجھ لیجئے بخاری شریف کے اندر بخاری کو چھوڑ کے صرف بخاری کو چھوڑ کے سیاستہ کی 5 کتابوں کے اندر حدیث موجود ہے. مسلم شریف کے اندر 2747، جامع ترمذی کے اندر 747. یہ میرے نبی کی حدیث، اس میں میرے نبی نے فرمایا یوم الخمیس والاثنین میرے نبی نے فرمایا پیر کے دن بھی جمعرات کے دن بھی تمہارے اعمال رب کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں. اب ہفتے کے اندر 2 دن پیش اور پورے سال میں 1 مہینہ شعبان میں پیش ہوتے ہیں. اور ہفتے کا جو پروسیس ہوتا ہے وہ 2 دن میں پیش کیا جاتا ہے کہ 2 دن پیر اور جمعرات کے دن اعمال رب کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں. اور مسلم اور بخاری کے اندر متفق علیہ حدیث ہے میرے نبی جمعرات کا بھی روزہ رکھا کرتے تھے اور پیر کا بھی روزہ رکھا کرتے تھے. اسی لیے شعبان کے پورے مہینے میں اعمال پیش ہوتے تھے. تو میرے نبی نے مسلم کی حدیث کے مطابق پورے مہینے روزے رکھ کر بتایا کہ میرے اعمال رب کی بارگاہ میں پیش ہوں گے. تو اسی لیے میں نیک عمل کروں اور امت کے لیے سنت کے طور پہ رکھوں کہ جب پورے مہینے میں اعمال پیش ہوتے ہیں تو پورے مہینے میں رکھو. اب ہفتے میں 2 دن پیش ہوتے ہیں تو 2 دن روزے رکھو. میرے نبی نے 2 دن کی بشارت دی کہ 2 دن ہفتے ہیں جمعرات اور پیر کے دن اعمال تمہاری بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں. لہذا تم میں خود بھی ان 2 دنوں میں روزہ رکھتا ہوں اور اعمال بھی رب کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں. لہذا اس سے یہ بھی پتا چلا کہ میرے نبی ماہ رمضان کے علاوہ ہر مہینے کے اندر 8 روزے رکھا کرتے تھے. کتنے؟ 4 جمعراتیں ہو گئی اور 4 پیر کے دن ہو گئے 8. اور یاد رکھیے 3 اور روزے رکھا کرتے تھے تو ٹوٹل 11 روزے میرے نبی ہر مہینے رکھا کرتے تھے. وہ کون سے تھے؟ وہ بھی بخاری کے اندر متفق علیہ حدیث ہے. بخاری کے اندر حدیث نمبر سمجھ لیجئے یہ بخاری کے اندر موجود ہے کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو ہریرہ سے نصیحت فرماتے ہیں. بخاری کی حدیث نمبر 1178 اور مسلم کی 1672. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو ہریرہ سے
طریقے سے ثابت کروں گا کہ شعبان کا روزہ بخاری اور مسلم سے ثابت کروں گا میرے نبی کا خود حکم ہے کہ روزہ رکھا کرو. اب 11 روزے میرے نبی رکھتے تھے. فرمایا ابو ہریرہ تم نے ہر ماہ میں 3 روزے رکھ رہے ہیں 13ویں 14ویں پڑھ رہی گا اور 50 اشراق ابوابین کی نمازیں بھی پڑھنی ہے اور تیسرا عمل تو نے کیا کرنا ہے؟ 2 عمل تو یہ اور تیسرا عمل. فرمایا تیسرا عمل تو نے یہ کرنا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے تو نے 3 وتر بھی پڑھنے ہیں. سونے سے پہلے 3 وتر بھی پڑھنے ہیں. لیکن یاد رکھیے دوسری حدیث کے مطابق فجر سحری سے پہلے وتر پڑھنا افضل ہے. کیا ہے وتر پڑھنا؟ یہ ایک شرعی مسئلہ بھی بتا دیا کہ افضل کب ہے یہ وتر پڑھنا. ویسے ہی حدیث میں تو آیا کہ سونے سے پہلے پڑھنے ہیں لیکن دوسری حدیث میں یہاں تک میرے نبی نے فرمایا اگر پڑھ سکو تو تیسرا تہائی حصہ. مثال کے طور پر مغرب کے بعد رات شروع ہوتی ہے تو سحری داخل ہونے تک اگر رات کے 9 گھنٹے بنتے ہیں. کتنے؟ 9 گھنٹے بنتے ہیں تو 9 میں سے 6 گھنٹے کے بعد آپ نے 3 وتر پڑھنے ہیں. یہ میں نے آسان طریقے سے آپ کو بتا دیا کیونکہ تیسرا حصہ نکالنا تہائی کے بارے میں کہا گیا. تو اب یہاں پہ میرے نبی علیہ السلام کا یہ فرمان کہ ایام بیت کے روزے میرے نبی نے خود بھی رکھے اور امت کو حکم دیا کہ تم بھی ایام بیت کے روزے رکھو. اب ان ایام بیت کے رکھنے کا ثواب کتنا ہے یہ بھی سمجھ لیجئے. تو میرے نبی علیہ السلام کی دوسری روایت یہ سمجھ لیجئے اس میں میرے نبی. لیکن یہاں پہ یہ بھی ایک مسئلہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ 13ویں 14ویں اور 15ویں رکھنے تو آپ نے 13ویں اور 14ویں 15ویں کو ہے لیکن اگر بالفرض یہ 3 دن تمہیں پورے مہینے میں نہ مل سکے تو پھر آپ دوسری روایت جو بخاری اور مسلم کے اندر روایت موجود ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ دن کے تعین کے بغیر بھی میرے نبی ان 3 روزوں کو حضر میں اور سفر میں بھی پڑھا کرتے رکھا کرتے تھے ان روزوں کو. تو اس سے یہ پتا چلا ایام بیت کا روزہ اگر 13ویں کو نہ رکھ سکے 14ویں کو نہ رکھ سکے 15ویں کو نہ رکھ سکے اس سے ہٹ کر کوئی اور دن آ جائے پورے مہینے کے اندر تو کسی بھی دن آپ یہ 3 روزے رکھیں اللہ پاک آپ کو ثواب کتنا عطا کرے گا. سن لیجئے ان 3 روزے رکھنے کا ثواب کیا ملے گا. بخاری کے اندر حدیث نمبر 1975 مسلم 2730 میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس شخص نے ایام بیت کے 3 روزے رکھے اس نے ساری زندگی روزے رکھے اللہ پاک اس کی ساری زندگی روزے رکھنے کا ثواب عطا فرمائے. ساری زندگی روزے رکھنے کا ثواب عطا فرمائے گا. اور آگے ایک اور حدیث سمجھ لیجئے یہ بھی مسلم کے اندر 2758 مشکات شریف کے اندر 2047 میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا رمضان کے روزے رکھنے کے بعد جس نے شوال کے 6 روزے رکھے اللہ پاک اسے بھی اتنا ثواب عطا فرمائے گا کہ ساری زندگی جیسا کہ اس نے روزے رکھے. شوال کے 6 روزے اور ایام بیت کے 3 روزے 3 اور 3 6 شوال کے اور ایام بیت کے یہ روزے رکھنے کا ثواب یہ ہے جو بھی رکھے گا. عربی کے اندر جو لفظ ہے دہر کا لفظ ہے دہر پورے زمانے کا کہ روزے رکھنے کا ثواب اللہ رب العزت اسے عطا فرما دے گا. اب ذہن میں آپ کے سامنے کہ یہ کس طرح ہو گیا اتنی آپ نے مشقت اتنی نہیں کی اور آپ کو اتنا بڑا ثواب کیسے مل گیا. یاد رکھیے ذہن میں رکھ لیجیے جو بھی ہم رب کی بارگاہ میں گمان کرتے ہیں کیا کرتے ہیں گمان کرتے ہیں اللہ پاک ایسا ہی عطا کر دیتا ہے. بخاری کے اندر حدیث موجود ہے 77405 مسلم کے اندر 6805 متفق حدیث ہے. میرے نبی نے فرمایا بندہ اللہ سے جو گمان کرتا ہے اللہ ایسا ہی کر دیتا ہے. تو بندہ جو یقین کامل کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں یہ کہے گا کہ مجھے اتنا ثواب عطا کرے گا اللہ پاک اسے اتنا ہی ثواب عطا کر دیتا ہے. اور یاد رکھیے مسلم کے اندر روایت موجود ہے میرے نبی علیہ السلام نے مسلم کی 186 میرے نبی
نبی نے فرمایا تم کیا جانو رب کی نعمت؟ کیا کوئی بندہ اتنی استطاعت کر سکتا ہے کہ رات کو سونے سے پہلے چند لمحہ پہلے صرف ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے؟ ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، اللہ پاک اسے 10 سپارے پڑھنے کا ثواب عطا فرما دے گا۔ اور 3 مرتبہ پڑھے 1886 مسلم کے اندر روایت موجود ہے، میرے نبی فرماتے ہیں تم نے 3 مرتبہ کا سورہ فاتحہ رات کو پڑھ لی تو تم سمجھو کہ تم نے پورا قرآن پڑھ لیا ہے، پورا قرآن پڑھ لیا ہے۔ حضرت محترم آگے چلیے، ایک اور ثواب کے حوالے سے بتاتا چلوں کہ کم وقت میں اتنا ثواب صرف مختصر کر رہا ہوں، بس آخری روایت ہے، بخاری کے اندر حدیث موجود ہے اور مسلم کے اندر 6913 حضرت جویریہ، یہ ام المؤمنین جو میرے نبی کی زوجہ ہے، پہلے عائشہ کی بات کرتے ہیں اب جویریہ کی بات کرتے ہیں۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر سے نکلے نماز پڑھ کر، گھر سے جب میرے نبی نکلے دیکھا یہ جویریہ مصلی پر نماز پڑھ رہی ہے، عبادت اور ریاضت کر رہی ہے۔ جب میرے نبی کافی دیر کے بعد واپس آئے پھر بھی دیکھا جویریہ مصلی پہ ہے، پھر بھی دیکھا اہلیہ کو دیکھا، زوجہ کو دیکھا، ام المؤمنین کو دیکھا مصلی پر نماز پڑھ رہی ہے۔ میرے نبی نے کہا اے جویریہ تم اس وقت کی ابھی تک مصلی پر عبادت اور عبادت کر رہی ہو اور ثواب کی وجہ سے کر رہی ہو، تمہارے میں اس کے بعد اب جب آیا گھر میں داخل ہوا چند لمحہ میں نے 3 مرتبہ یہ کلمات دہرائے، تجھ سے بھی زیادہ اللہ پاک نے مجھے ثواب عطا فرمایا۔ وہ کلمات کیا ہے؟ بس ادھر ہی اختتام، وہ کلمات ذہن میں رکھ لیں، وہ سارے یاد کر لیں۔ اللہ پاک کتنا ثواب، جب اللہ اپنے سارے نبیوں کے سردار جناب محمد رسول اللہ کو حضرت جویریہ کے کتنی دیر مصلی پر عبادت اور ریاضت کرنے سے اتنا ثواب اللہ پاک نے جویریہ کو نہیں عطا کیا جتنا میرے نبی فرماتے ہیں ایک لمحہ میں اللہ پاک نے مجھے عطا کر دیا۔ وہ کلمات یاد رکھ لیجیے، مسلم کے اندر روایت موجود ہے، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ کلمات پوچھے حضرت جویریہ نے یا رسول اللہ کو کلمات مجھے بھی بتائیے، ان کا پوچھنا یہ امت پر شفقت تھی، وہ پوچھ لیا انہوں نے، آج ہمارے پاس وہ کلمات آ گئے ہیں، ہم بھی پڑھیں گے ہمیں بھی ثواب مل جائے گا۔ وہ کیا کلمات ہے؟ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سنو سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضی نفسہ وزنۃ عرشہ۔ یہ کلمات جو بھی 3 مرتبہ پڑھے گا اللہ پاک اسے جویریہ کے اتنی دیر مصلی پر پڑھنے سے بھی زیادہ ثواب عطا فرما دے گا۔ حضرت محترم اب میں آگے جا کر میرے اور بھی تفصیل بیان کرنی تھی کہ شعبان نصف شعبان کا یہ آج کی جو رات ہے اس میں عبادت و ریاضت کے حوالے سے اور پھر صبح کے روزے کے حوالے سے استدلال کرنا تھا اور باقی فضائل کتنا بیان کریں گے۔